For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. My name is Dr. Amber اور I'm a gynecologist and obstetrician and infertility specialist, and I'm currently practicing on Walton Road, Defence Moor, in the clinic with the name of Amber Medical Center, and I am also sitting in a hospital with the name of Geo Hospital at Bediya Road, Lahore. And I have done my MBBS from Fatima Jinnah Medical University in 2001, and then I did my post graduation from Gangaram Hospital and College of Physicians and Surgeons. مسلمان ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہوا ہے کہ اپنی ایک عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو پورے 2 سال تک اپنی بریسٹ فیڈ کروائے. تو یہ ڈیفینیٹلی یہ سب کچھ بڑا لاجیکل ہے، کیونکہ اگر تو ہم ہیلتھ کے حساب سے دیکھیں، بچے کی ہیلتھ کے حساب سے دیکھیں، تو بچے کو ایک تو جو بچے کی غذائی ضروریات ہیں وہ صرف اور صرف ماں کا دودھ ہی پورا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ جو غذائی ضروریات ہیں وہ گائے کا دودھ یا بھینس کا دودھ نہیں پورا کر سکتا، وہ گائے اور بھینس کے بچے کے لیے بنا ہوا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بچے کے لیے جو دودھ بنایا ہے وہ ماں کا دودھ ہے، جو کہ پتہ ہے کہ اس سے اس کا پیٹ بھی ٹھیک رہے گا، وہ اس کے جسم کے لیے نہ اس میں فیٹس، کاربوہائیڈریٹس اور پروٹینز کی مقدار اتنی ہی ہے جتنی ایک نو مولود کو چاہیے. اور اگر جو ہے وہ آپ دوسرا دودھ استعمال کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس طرح سے بچے کے لیے نہیں، وہ اس کو بھی کوئی چیز زیادہ ہوگی، کوئی چیز کم ہوگی جو بچے کے کسی نہ کسی چیز کے نقصان دہ ہوگی، اس کو پرابلم کرے گی، اس کو پیٹ درد کرے گی. سو ماں کا دودھ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک تو غذائی ضروریات بچے کی پوری کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ بچے کا جو مدافعتی نظام ہے، ایک امیونٹی ہے، مختلف بیماریوں سے اس کی امیونٹی، اور وہ اس کے اندر آتی ہے. خاص طور پہ پہلے دودھ کے قطرے جس کو کلوسٹرم کہتے ہیں وہ لازمی بچے کو دینے چاہیے. بچے کو کوئی عرق، شہد، گھٹی بالکل بھی نہیں دینی چاہیے پیدائش کے بعد. اس کو صرف اور صرف ماں کا دودھ دینا چاہیے، اور ماں کا دودھ پیدائش کے آدھے گھنٹے کے اندر شروع کر دینا چاہیے. میرے سے اکثر مریض آ کے کہتے ہیں جی مریضہ کا تو دودھ ہی نہیں اترا. تو میں ان سے آگے سے یہ کہتی ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ جب اللہ نے بندہ بھیج دیا دنیا میں تو اس کا رزق کیا ساتھ نہیں بھیجا؟ تو جب بچہ پیدا ہو گیا تو اس کا رزق ساتھ ہی اتر آتا ہے. یہ صرف آپ کی کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں جو آپ کو نہیں پتہ ہوتے مدرس کو. تو وہ آپ کسی بڑی خاتون سے بھی پوچھ سکتی ہیں، اپنی ڈاکٹر سے بھی پوچھ سکتی ہیں کہ آپ کو دودھ پلانے کا وہ صحیح طریقہ آپ کو گائیڈ کر دیں. اور ماں کو جو فائدے ہیں اس کے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مائیں آرام سے اپنا موبائل فون جو آج کل یوز کر سکتی ہیں. ان کو اٹھ کے جا کے فیڈر نہیں بنانا پڑتا، اسی طرح لیٹی ہیں اٹھ کے اپنا فون بھی چیک کر لیا، بچے کو دودھ بھی پلا لیا، کیونکہ آج کل تو ہر خاتون کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے. بہرحال یہ تو ایک جوک کی بات ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ ایک تو فائدہ یہی ہے کہ آپ کو اپنا بستر چھوڑ کے جا کے گرم نہیں کرنا پڑتا دودھ، فیڈر ابالنا نہیں پڑتا، فیڈر دھونا نہیں پڑتا. صاف ستھرا دودھ ہے جس کے میں کوئی انفیکشن کے چانسز نہیں ہیں، وہ آپ بچے کو پلاتی ہیں. دوسری بات یہ کہ جب آپ بچے کو اپنے سینے سے لگاتی ہیں، اپنا دودھ پلاتی ہیں، تو آپ کی ایک بانڈنگ جو بچے کے ساتھ بنتی ہے وہ اس کا کوئی پرائس ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے جو آپ اس کی طرف دیکھتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ بچہ اسی طرح مدر کو دیکھتے دیکھتے بڑا ہونا شروع ہوتا ہے. اس کا آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے، بچہ زیادہ محفوظ محسوس کرتا ہے، بہت اس کی فیلنگز جو ہیں وہ بڑی اچھی ہو جاتی ہیں، اور بچہ جو ہے وہ سائیکولوجیکلی، ایموشنلی، فزیکلی ہر لحاظ سے ان بچوں سے بہتر ہوتا ہے جن کو ماں کا دودھ نہیں دیا جاتا. سو میری سب ماؤں سے یہی گزارش ہے کہ وہ بچے کو کم سے کم بھی 2 سال تک ماں کا دودھ پلائیں، اور پہلے 6 مہینے صرف اور صرف ماں کا دودھ دیں، اس کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہ دیں. تھینک یو سو مچ. جی اگر آپ کو مجھ سے اپوائنٹمنٹ چاہیے تو آپ پلیز مرہم کے پلیٹ فارم پہ کانٹیکٹ کریں، آپ کو آن لائن اپوائنٹمنٹ مل جائے گی. تھینک یو سو مچ.